سامعین کرام، اس کے بعد دور بالکل بدل گیا. وہاں پر لوگوں نے تصور کر لیا کہ ہم نے حکومتی لیول پر عیسیٰ علیہ السلام کا اختتام کر دیا ہے. اس دوسری طرف عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواریین تھے انہوں نے اپنی جگہ پر انہوں نے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوششیں کرنا شروع کی. مختلف طریقے کے ساتھ انہوں نے وہاں پر اپنی کوششوں کے ذریعے سے لوگوں کو رہنمائی عطا کرنے کی کوشش چھوٹے پیمانے پر ہوتی رہی، جبکہ علماء کرام کا یہ حال ہونا چاہیے تھا کہ وہاں پر وہ لوگوں کو اصلاح کرانے کی کوشش کرتے. جو کام انبیاء کرام کر گزرے ہیں، اس کی ذمہ داری ان کے انتقال کے بعد، ان کی رحلت کے بعد وہ ذمہ داری امت مسلمہ پر پڑتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، جو معروف کا حکم دیتا ہے، منکر سے روک دیتا ہے، تو وہ شخص میرے بعد وہ اللہ کا خلیفہ ہے، وہ رسول کا خلیفہ ہے، وہ اس کتاب کا خلیفہ ہے. اس حدیث کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ علماء کرام کی سب سے اولین شق یہی ہے کہ وہ انبیاء کرام کی دی گئی تعلیمات کو اور رہنمائی کو عوام الناس کے درمیان پیغام رسانی کا جو کام انبیاء کرام کیا کرتے تھے، وہ علماء کرام یعنی جاننے والے بلغوا انی ولو آیا کے مصداق میں عوام الناس تک پھیلانا شرط اول ہے. مگر اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ تاریخ کے ان پنوں کے درمیان میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حواریین تھے انہوں نے اپنے منصب کو بھلا دیا. انہوں نے صحیح جو تبلیغ دین کا کام کرنا چاہیے تھا وہاں پہ وہ بالکل بھول گئے. ہوا یہ ہے کہ سوسائٹی کے اس یہودی لوگوں نے ان عیسائیوں پر مختلف طریقے سے انہیں فرقہ نام ان کو دینے لگے، مختلف طریقے سے ان کو ٹارچر کرنے لگے، مختلف القاب سے انہیں نوازا گیا. کہا جاتا ہے کہ یہ عیسائی وہ نام اس طرح پڑا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار کے مد کے ساتھ انہیں عیسائی کا نام دیا. عیسائی کا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار. تو اس طرح ان کو برے نام یعنی ان کے ساتھی کے نام کے ساتھ انہیں نوازا جانے لگا. اس وقت لوگوں کو پہلے ان عیسائیوں کو پہلا برا محسوس ہونے لگا. حواریین اور انصار اللہ کو محسوس ہونے لگا کہ یہ اس طرح کے القاب ہمیں کیوں نوازے جا رہے ہیں. وہ پریشان ہوتے رہے، مگر رفتہ رفتہ اس بات کو جب دہرایا جانے لگا لوگ اس کے عادی بن گئے تو اسی نام سے ہی اپنے آپ کو ظاہر کرنے لگے اور اسی لقب کے ساتھ ہی وہ منظر عام پر آئے اور اپنی پہچان ہی انہوں نے عیسائی کے ساتھ منظر عام پر لے آئے. اور اسی عیسائی نام کے ساتھ ان کے علماء کرام جو اس دنیا میں جو پھیلی ہوئی مختلف طریقے کی گناہگاری اور مختلف طریقے کے غلط کام ہو رہے تھے ان کے درمیان وہ مختلف طریقے سے انہوں نے بیٹھنا اٹھنا شروع کیا. لوگوں کی جو صحیح اصلاح کرنی چاہیے تھی وہ اصلاح کا کام بند کر دیا. اسی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ان علماء کرام کی مختلف عکاسی کو قرآن مجید کی آیات مجھے اور آپ کو ان کا نقشہ کشی کرتے ہوئے اس طرح بیان کرتا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 121 میں اس طرح بیان کیا گیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ایسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے. یعنی ایک گروہ اس میں سے ایسا ہے کہ جسے کتاب دی گئی تھی اسے اسی مصداق میں ان احکامات کو اپنی زندگی میں جاری کرتا ہے اور اسی کے مطابق اسے رائج کرتا ہے. مگر دوسری طرف کہا گیا سورہ بقرہ آیت نمبر 140 میں کہا گیا کہ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمہ داران کی وجہ سے جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے. تمہاری حرکات سے اللہ غافل نہیں ہے. یعنی لوگوں نے جو طریقہ کار اپنایا وہ اپنے زبانوں کو بند کر لیا. جہاں برائی ہوتے ہوئے دیکھو، جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جہاں برائی ہوتے ہوئے دیکھو اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکنے کی کوشش کرو. اگر زبان سے بھی اس برائی کو روک نہیں سکتے تو دل میں برا محسوس کرو. اور اس میں انقلابات نہیں آتے، اس میں تبدیلیاں نہیں آتی، اس میں لوگوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی. کہا گیا کہ کام کرنا جو ہے وہ ہاتھ سے اور زبان سے ہے. ان علماء کرام کے درمیان جو حالات ہوئے، جو دوسری حدیث مبارکہ میں نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کرام کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ تم بھی ان دنیا دار لوگوں کے درمیان جا کر نہ بیٹھو، اگر تم بھی بیٹھو گے تو تمہارے دل بھی اسی طرح سخت ہو جائیں گے جس طرح کے ان کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ تو یہاں واضح ان علامات کے ساتھ احادیث کریمہ مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ علماء کرام نے عوام الناس کے درمیان اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں لوگوں نے اس بات کو غلط تصور کرنا مطلب ختم کر دیا۔ جہاں برائی کو روکنے کی جو کوششیں ہونا چاہیے تھی وہ کوششیں نہ ہوئی، ان کو جو ہدایات ملنی تھی وہ ہدایات نہ ملی، اس لیے کہ دنیاوی محبتوں میں گرفتار ہو کر علماء کرام کہیں محبتیں ٹوٹ جانے کا خط، کہیں مطلب جو ہے ان کی جو دکانداری ہے اس کے ختم ہو جانے کا ڈر، کہیں مختلف مطلب رشتے کے ٹوٹ جانے کا ڈر، ان تمام مطلب جو ہے حالات کے نتیجے میں قرآن مجید کی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 140 میں واضح بتایا گیا کہ انہوں نے بات کو چھپانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کا دل جو لوگوں کے دلوں تک پہنچنا چاہیے تھا وہاں اختتام پذیر ہوا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 146 میں اللہ رب العالمین مزید روشنی ڈالتے ہوئے فرماتا ہے، کہتا ہے مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا تھا، یعنی جو تعلیمات اللہ کے اس برگزیدہ نبی عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو دی تھی اس کو اس نے واضح کرنا ختم کر دیا، نہ اللہ کے کلمات کو نہ ہی مطلب جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو انہوں نے عوام الناس کے درمیان بتاتے ہوئے اس دور کی اس مطلب جو ہے جو بھری ہوئی گنہگاری بھری محفل جو تھی ان مطلب جو ہے علاقوں کو انہوں نے سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کی اور اسے چھپاتے رہے، اسی کے نتیجے میں گناہ بڑھتے 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 گناہوں کا ڈھیر جمع ہونے لگ گیا۔ کہا جاتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 187 میں اللہ رب العالمین مزید علماء کرام کی اس مطلب غفلت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا، تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا، مگر انہوں نے کتاب کو پسے پش ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا۔ وہ ہے عہد جہاں پر طور پر ان سے لیا گیا تھا، وہ ہے عہد جہاں حواریین سے لیا گیا تھا، مگر ان کا یہ حال ہے کہ اس عہد کو جہاں انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا ہم تیرے دین کو اللہ کی سرزمین پہ نافذ کریں گے، اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کریں گے، وہ سارے وعدے ختم ہو گئے، کیونکہ دنیا کی چاہ، دنیا کی بے جا خواہشات وہ ساری اس پر مطلب جو ہے غالب آنے لگی اور دنیا میں ملوث ہونے لگے، جس کے نتیجے میں اللہ کے دین کا غلبہ جو معاشرے میں ہونا چاہیے تھا وہ بالکل اختتام پذیر ہوا۔ سورہ نساء آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے اور ان کا یہ حال ہے کہ وہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں، یعنی ان کے علماء کرام کا یہ حال بتایا گیا کہ مختلف وہ طریقہ کار جو شرکیہ ہوتے ہیں، وہ طریقہ کار جو طاغوت کے بل بوتے پر مطلب جو ہے سمجھے جاتے ہیں، وہ طریقہ کار جس کے بل بوتے پر اللہ رب العالمین کا قہر نافذ ہوتا ہے، وہ طریقہ کار جو دین میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، علماء کرام نے نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے، مختلف رسومات کے ذریعے سے لوگوں کو مطلب جو ہے ایک جگہ مختلف طریقہ کار کے ذریعے سے بدعت میں مبتلا کرنے لگے، اس کے لیے انہوں نے اپنی مطلب جو ہے رضامندی انہیں دینے لگے، تو جس کے نتیجے میں علماء کرام کی اس غلط رہنمائی کے نتیجے میں عوام الناس غلط راستے کی طرف گامزن ہونے لگے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کے راستے سے روکتے نہیں ہیں، یعنی اس طرف بھی اشارہ کیا گیا کہ اس محفل کا یہ حال تھا، اس سوسائٹی کا یہ حال تھا جہاں پہ رشوت گری، جہاں پر سود گری بڑی عام ہو گئی تھی، لوگ مال کو ناجائز طریقے سے جمع کرنا، مختلف ناروا طریقوں سے اسے ہتھیا جانا اور مختلف طریقے سے غلط مطلب جو ہے راہ کے ساتھ یعنی سود خوری اور رشوت خوری اور چھینا جھپٹی کے ذریعے سے انہوں نے غلط مطلب جو ہے راستوں کا انتخاب کیا۔ ایسے راستوں میں رہنما جو ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ
اللہ رب العالمین علم عطا کرتا ہے۔ وہی لوگ ہوتے ہیں جو داعیان اسلام ہوتے ہیں، وہی لوگ ہوتے ہیں جو مدبر اسلام ہوتے ہیں، وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، وہی لوگ رہنمائی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو عوام الناس تک پیغام رسانی کا کام بحسن خوبی انجام پاتا ہے۔ مگر ہوا ایسا نہیں، ہوا یہ ہے کہ انہوں نے ان کے ناروا طریقوں کو روکنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ جو لوگ لے رہے تھے انہیں مطلب جو ہے انہوں نے شاباشی دی، ان کے حصوں میں خود بھی اپنا حصہ ڈال دیا، جس کے نتیجے میں آیات کریمہ کہتی ہے کہ راستہ جہاں روکنے کی کوشش ہونی چاہیے تھی اس راستے کو انہوں نے استوار کیا اور لوگ غلط راستوں کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 66 میں اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے، کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کی رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی ہے تھے، ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا۔ یعنی ہمارے سامنے وہ مثال موجود ہے جہاں یونس علیہ السلام کی مطلب قوم کا تذکرہ ہم پڑھ چکے ہیں، جہاں یونس علیہ السلام کے قوم نے توبہ اور استغفار کیا اور رجوع اللہ کیا تو وہ قوم کا تذکرہ قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا کہ جو رجوع اللہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رزق ہی نہیں بلکہ کثیر تعداد میں مال و دولت بھی عطا کر دی گئی اور کثیر تعداد میں اولاد سے بھی انہیں نوازا گیا۔ اس کے نتیجے میں نسل بھی بڑی اور مال و دولت سے مطلب جو ہے عیش و آرام بھی ملا، حکومتیں بھی ملی اور اللہ کے آگے سرفرازی بھی میسر آئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بنی اسرائیل کے پاس یعنی عیسائیوں کے پاس اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اناجیل مطلب عطا کی کر دی گئی تھی اور دوسرا ان کے پاس زبور بھی تھی، تورات بھی تھی، جس کو ہم نے بڑی تفصیل سے دیکھا کہ کتاب تو گم ہو گئی تھی مگر نبی عزیر علیہ السلام نے ان کے درمیان رہ کر پھر سے اپنے جن لوگوں کو جو کچھ یاد تھا اسے انہوں نے لکھ دیا تھا، ان کے پاس پہنچا دیا تھا، مگر اس کو بھی انہوں نے اس کتاب کو تاخوں میں سجا کر اسے مطلب جو ہے بند کر دیا، اس سے رہنمائی لینے کی بجائے انہوں نے اسے بھولا دیا اور اپنی منطق کے مطابق اپنی من پسند چیزوں کو انہوں نے علماء کرام کے ذریعے سے اسے مطلب اخذ کرنے لگے۔ دنیا داری کے مختلف دکانداری مطلب جو ہے گرم ہونے لگی، جس کے نتیجے میں جہاں رکاوٹ اللہ رب العالمین کے احکام کی بدولت انہیں رک جانا چاہیے تھا وہ سارے کے سارے کھلنے لگے اور اس طرح ان کے درمیان سوسائٹی بگاڑ کا جو ہے راستہ آسان ہونے لگا اور بگاڑ کی طرف گامزن ہونے لگی اور علماء کرام کا یہ انداز بگاڑ کو اور سے مطلب جو ہے چنگاری دینے لگا اور اس طرح ان کے درمیان خرابی آتی چلی گئی۔ سامعین کرام، اس کے بعد سورہ نساء آیت نمبر 171 میں اللہ تعالیٰ یوں بیان کرتا ہے کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی اور بات منسوب نہ کرو۔ یعنی یہ کون سا طریقہ کار تھا جس کی طرف انہوں نے مطلب جو ہے کوششیں کر لی تھی؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں بیان کیا جاتا ہے، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے ایجاد کیے ہیں جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا۔ ہوا یہ تھا کہ وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے 200 سال مکمل ہو گئے گزرے ہوئے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد، مختلف حالات علماء کرام کے درمیان مختلف طریقوں سے ان کی نااہلی کی بنا پر، ان کا صحیح پیغام رسانی نہ کرنے کی بنا پر معاشرہ بگاڑ کی طرف رہنمائی مطلب جو ہے لیتا ہوا بگاڑ سے بگاڑ مطلب جو ہے اختیار کرتا ہوا بگڑتا چلا گیا۔ اسی درمیان میں عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے 200 سال گزر گئے تھے۔ ایسے حالات میں عیسائیوں کے درمیان جو حالات پیش آئے وہ یہ ہے کہ جب حالات دیکھے گئے کہ وہاں پر بے حیائی بہت زیادہ عروج پا گئی ہے اور جہاں پر انسانوں کی بقا مطلب ممکنات میں سے نہیں ہے، جو لوگ وہاں پہ جو سنجیدہ لوگ تھے اور تھوڑی بہت ان کے اندر مطلب جو ہے تھوڑی سی رمق مطلب جو ہے جاگنے کی سی تھی، انہوں نے ایک عجیب سا طریقہ اپنا لیا، اس لیے کہ وہاں پہ وہ جراثیم بے حیائی کی بڑے مطلب انداز میں شرکیہ جراثیم بڑے انداز مختلف طریقوں سے انسانوں کے اپنے گھروں کے اندر مختلف جگہوں کے اندر وہ مطلب اپنی جگہ بنائے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ایسے حالات میں لوگوں نے جو طریقہ کار اپنایا انہوں نے تاریک الدنیا ہونا مطلب جو ہے قبول کر لیا، یعنی رہبانیت کی شروعات ہو گئی۔ نیا مطلب طریقہ
دین میں ایجاد کر دیا گیا اور وہ طریقہ کار تھا رہبانیت۔ آخر یہ رہبانیت کیا ہوتی ہے؟ رہبانیت مسلک خوف زدگی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص خوف کی بنا پر، ڈر کی بنا پر، ظلم سے مطلب جو ہے نجات پانے کی بنا پر، زیادتیوں سے مطلب جو ہے دور ہو جانے کی بنا پر وہ اپنی اس دنیا کے اندر جہاں انسانوں کی نگری ہے وہاں سے دور ہٹ کر جنگلوں میں اکیلے تنہا زندگی گزارنے کو ترجیح دینے کو تارک الدنیا کہا جاتا ہے یا پھر رہبانیت کہا جاتا ہے۔ اس طرح رہبانیت وہاں پہ وجود میں آئی۔ علماء کرام نے ایک نیا طریقہ ایجاد کر لیا اور وہ طریقہ رہبانیت تھی، اور اس طریقہ کار کے ذریعے سے لوگوں کو ذہن نشین کروایا جانے لگا کہ آپ رہبانیت اختیار کیجئے، اسی میں آپ کی مطلب بھلائی ہے، اس دنیا کو چھوڑ دیجئے اور جنگلوں میں جا کر بسر کرنے کی شروعات کیجئے، اسی کے ذریعے سے اس کی نجات ہو سکتی ہے، اسی کے ذریعے سے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، اور اسی کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر بگاڑ کی ساری مطلب جو ہے جو بنیادیں ہیں اس کو ہلایا جا سکتا ہے۔ اس مطلب جو ہے گائیڈ لائن کے ذریعے سے، اس رہنمائی کے ذریعے سے لوگوں نے تارک الدنیا ہونا قبول کر لیا اور وہاں انہوں نے تارک الدنیا مطلب جو ہے کہ زندگی بسر کرنے لگے۔ تارک الدنیا ہوتی کیا ہے؟ تارک الدنیا یہ ہے کہ آدمی اپنی تمام ازواجی رشتوں کو کاٹ دیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے شادی بیاہ اسے ممنوع قرار دیا جاتا ہے۔ دنیاوی سارے کاروبار جو کیے جاتے ہیں وہ سارا مطلب جو ہے ممنوع قرار دیا جاتا ہے۔ نہ پیسہ کمانا، نہ مطلب جو ہے عیش و آرام کے ساتھ زندگی بسر کرنا، ان سب کو ممانعت قرار دی گئی، اور اسی کے نتیجے میں وہ ان سب کو چھوڑ کر، یعنی دنیاوی سارے کاموں کو چھوڑ کر وہ جنگلوں میں مطلب جو ہے اپنی زندگی بسر کرنے کو ترجیح دینے لگے۔ سوال یہ ہے کہ ایسے وجوہات کیا تھے؟ کیا وجوہات تھے جس کی بنا پر مطلب جو ہے لوگوں نے اس کام کو یعنی رہبانیت کو اختیار کیا؟ ان وجوہات کو جاننا شرط اول ہے۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کے درمیان شہوت رانی بڑی مطلب زوروں سے اپنی جگہ بنا لی تھی، زناکاری بڑی مطلب جو ہے عام ہو گئی تھی۔ اس کی بنا پر علماء کرام اس شدت کو محسوس کرتے ہوئے ان کے درمیان جو واعظ و نصیحت کرتے رہے، وہ مرد اور عورت کے اس رشتے کو انہوں نے ایسا مطلب جو ہے ناجائز قرار دیا گیا، حتیٰ کہ وہ نکاح کے بندھن میں بندھ کر جو مطلب جو ہے مقدس رشتے میں باندھ دیتے ہیں، وہاں اس مقدس رشتے کو بھی انہوں نے اسے بہت گناہگار مطلب جو ہے رشتہ تصور کرنے لگے، اور لوگوں کو کہا گیا کہ اس رشتے سے باز آ کر مطلب جو ہے جو باہر نکلے گا اور تارک الدنیا اختیار کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اس لیے لوگوں نے شادی بیاہ کو اور مال کو کمانے کو، زندگی کی مختلف مطلب جو ہے سرگرمیوں کو انہوں نے ممنوع قرار دے کر، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جنگلوں میں بسر کرنا اپنے لیے جائز قرار دینے لگے۔ اسی وجہ سے نمبر 2 وجہ یہ تھی کہ فحاشی سے بیزار ہو کر لوگ مختلف طریقے سے انہوں نے عیسائیت کو قبول کرنا شروع کر دیا تھا، تو عیسائیت میں جوش آیا اور وسعت کا جوش بھی انہوں نے مطلب جو ہے پکڑ لیا۔ اس وجہ سے پہلا مطلب جو ہے جو انہوں نے کام کیا، وہاں پہ کلیسا بنانا انہوں نے شروع کیا۔ مختلف کلیسائیں مطلب جو ہے منظر عام پر آئیں، لوگوں کو مطلب جو ہے جمع کر دیا گیا، اور وہاں باقاعدہ طور پر لوگ مطلب جو ہے دنیا سے ہٹ کر جانے لگے، تو جہاں رہنے سہنے کے لیے جنگلوں میں کوئی جگہ نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے انہوں نے کلیسا بنانے کی تعمیر شروع کر دی۔ اسی کے نتیجے میں وہ وہاں پہ جمع ہونے لگے اور کلیساؤں کی تعمیر ہونے لگی۔ نمبر 3 مطلب جو ہے جو جوش انہیں آیا اسی مطلب جو ہے فحاشی کو روکنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے قدیم معبودوں کی جو پرستش ہوتی تھی، جو مختلف بیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، مختلف عشیرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، مختلف ہم نے معبودوں کے نام مطلب جو ہے تفصیل کے ساتھ دیکھے، جہاں پر وہ عبادت کیا کرتے تھے، شرک کرتے تھے۔ ان عیسائیوں نے ایک نئی مطلب بنیاد ڈالی، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کی جگہ اولیاء پرستی کو لے آئے۔ مختلف مطلب جو ہے بڑے بڑے بزرگان دین جو اس دنیا میں گزر گئے ہیں، ان کی پرستش کرنے، ان کی بات پر ماننے اور ان کے آگے سجدہ ریز ہونے کو انہوں نے مطلب جو ہے بڑا اہم کام تصور کیا اور لوگوں کو اس کی طرف راغب کرنے لگے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ ہورس اور آفس کے مجسمے کو انہوں نے وہاں سے، جہاں پر وہ
جو بٹھایا ہوا تھا اس کو انہوں نے نکال پھینک کر انہوں نے اپنی کلیساؤں میں مریم علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام کے مجسمے انہوں نے وہاں پہ گاڑ دیے، اور اس کے ذریعے سے مختلف طریقے سے ان کے آگے مطلب جو ہے سجدہ ریز ہونا، ان سے امیدیں باندھنا اور ان سے توقعات وابستہ کرنا اور ان سے اپنی نظروں کو مطلب جو ہے پوری کرنے کے لیے مانگنا جائز قرار دینے لگے۔ اس طرح وہ مجسمے جو پہلے معبودوں کے دوسرے تھے ان کو ہٹا دیا گیا، اور اس طرح مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے مجسموں کو بنا کر انہوں نے ان کے آگے سجدہ ریز ہونا شروع کر دیا، اور اسی کے نتیجے میں جہاں عوام الناس میں سنٹریلا کے نام سے مطلب جو ہے ایک تہوار منایا جاتا تھا جو آفاقی عید و فلکیات کی مطلب جو ہے پہلی ہی پوجا ہوتی تھی، اسی وجہ سے اس میں سے ایک سے مطلب جو ہے ستارے کی اس طرح پوجا ہوتی تھی، اس کو ہٹا دیا گیا اور نئی بنیاد انہوں نے ڈالی، وہ ہے کرسمس کی بنیاد۔ یعنی یہ کرسمس یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے یعنی ان کو آسمان پہ اٹھائے جانے کے اسے مختلف مطلب روایات کے مطابق لیتے ہوئے انہوں نے کرسمس کی شروعات کی، اور اس وقت اس تہوار کو انہوں نے منظر عام پر لے آ کر اسے مطلب جو ہے عام کرنے کی کوشش کی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ تعویذ، گنڈے اور پھر فال گری، جن بھوت کو بھگانے کے جو ہے عمل و عملیات کو انہوں نے کلیسا میں سے گھسا دیا، اور اسی کے نتیجے میں عوام الناس کو ان مختلف طریقوں کے ذریعے سے انہیں مختلف مطلب جو ہے تعویذوں کے ذریعے سے انہیں ٹھگایا جانے لگا، انہیں فال گری کے ذریعے سے انہیں مختلف مطلب جو ہے غیب کے علم کا مطلب جو ہے مختلف چیزوں کی بات بتائی جائے، اس طرح کے مطلب جو ہے کام کیے جانے لگے جن بھوت کے، کیونکہ پہلے ہی وہ جادوگر تھے، اس وجہ سے انہوں نے جادوگری کی دکان کو بھی انہوں نے گرم کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح انہوں نے خدا رسیدہ اور دیندار لوگوں کو کے سلسلے میں کہا جانے لگا کہ جو ننگا رہتا ہے، جو بھوکا رہتا ہے، جو اپنے آپ کو مطلب جو ہے غلاظت میں ڈوبوئے رہتا ہے اور دنیا کو تیگ دیتا ہے، تو ایسے لوگ برگزیدہ ہیں، ایسے لوگ ولی کرام ہیں، اور ایسے لوگوں پر ہی اللہ رب العالمین اپنا قرب مطلب جو ہے نازل کرتا ہے اور یہ اس کے قریب ہوتے ہیں۔ اس طرح کی مختلف مطلب جو ہے باتوں کو انہوں نے عوام الناس کے درمیان پھیلانا شروع کر دیا، لوگ اس سے مطلب جو ہے بہت زیادہ متاثر ہونے لگے، اور اسی کے نتیجے میں وہاں پر رہبانیت اختیار ہونے لگی۔ تیسری وجہ جو رہبانیت اختیار کرنے میں ہے، اس کی تیسری وجہ یہ تھی کہ عیسائیوں کے پاس دین کی سرحد کو معلوم کرنے کا کوئی طریقہ کار موجود نہیں تھا کہ کہاں سے گائیڈ لائن لی جائے، کون سی رہنمائی حاصل کی جائے۔ جس طرح امت مسلمہ کے پاس قرآن مجید موجود ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ موجود ہیں، ان کی سیرت رسول ہمارے پاس محفوظ ہے، ان کے ذریعے سے ہم گائیڈ لائن مطلب جو ہے بنا لے سکتے ہیں، ان کے ذریعے سے راستے کو صحیح کر سکتے ہیں اور صحیح رہنمائی کے ذریعے سے صراط مستقیم پر چل سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے مختلف اپنی ہی نااہلیوں کی بنا پر اپنی کتابوں کو کھو دیا، مختلف طریقہ کار کی بنا پر علماء کرام مطلب جو ہے اپنے منصب سے مطلب جو ہے نیچے گرنے لگے، تھوڑی قیمت پر دنیا میں ملوث ہو کر انہوں نے اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر دیا، جس کی بنا پر جو حالات پیش آئے وہ حالات یہی تھے کہ وہاں پر مختلف طریقوں سے غلط کاریاں مطلب جو ہے عام ہونے لگی۔ ان کے پاس گائیڈ لائن نہیں تھی، اس لیے اولیاء کرام کی کتابوں پر بھروسہ کرنے لگے، مختلف اولیاء کرام کی باتوں کو مطلب جو ہے بھروسہ دے کر ان کی مختلف مطلب جو ہے چیزوں کو انہوں نے اخذ کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح شریعت ان کے پاس تھی نہیں، مسیحی مطلب جو ہے جو علماء کرام تھے مختلف فلسفوں کے ذریعے سے، مختلف رجحانات کے ذریعے سے انہوں نے دین میں مختلف قسم کی بدعات کی شروع کر دی۔ سامعین کرام، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے رہبانیت جو اختیار کی تھی، ان کے جو علماء کرام تھے انہوں نے جو رہبانیت اختیار کرتے ہوئے جو انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا تھا، وہ کون کون سے وہ مذاہب تھے جن کے ذریعے سے انہوں نے اپنی مطلب جو ہے اس راہ کو گم کرتے ہوئے اس طرح بدعات کی جو رسومات ہیں اس کو انہوں نے رائج کیا۔ کہا جاتا ہے، تاریخ کے پنے بتاتے ہیں، بدھزم کے ذریعے سے انہوں نے کچھ چیزوں کو اخذ کر لیا، اور ہندو جوگیوں کے ذریعے سے انہوں نے سناسیوں سے کے ذریعے سے انہوں نے مطلب جو ہے کچھ چیزوں کو اخذ کر لیا، اور مصری فقراء کے مطلب جو ہے مختلف مطلب جو ہے طور طریقوں کو انہوں نے مطلب جو ہے اخذ کر لیا، اور کہا جاتا ہے کہ ایران کے مانیوں کے بھی مطلب جو ہے طریقوں کو اپنا لیا گیا، اور پھر افلاطون اور فلاطینیس کے ہیرو اور اشرفیوں کے بھی مختلف طریقہ کار کو انہوں نے اپنا کر انہوں نے مطلب جو ہے تمام چیزوں کو ایک جگہ جمع کرتے ہوئے راستے کو گم کر دیا، مختلف بدعات کی شروعات ہوئی، اور اس طرح علماء کرام نے غلط رہنمائی کے ذریعے سے عوام الناس کے درمیان
بدعات کی شروعات ہوئی اور مختلف قسم کے رسومات کی شروعات ہوئی. اسی کو تزکیہ اور روحانی مطلب جو ہے جو طریقہ کار ان کے درمیان ہونا چاہیے تھا وہ بالکل مطلب جو ہے ہونا کم ہو گیا. اور تیسری صدی سے 7ویں صدی تک مسیحیت کے علماء اور اکابرین اور پیشوا اور امام مطلب جو مانے جاتے تھے, کہا جاتا ہے کہ وہ سب کے سب راہب تھے اور انہوں نے مختلف مطلب جو ہے طریقوں کے ذریعے سے رہبانیت کی علمبرداری مطلب اختیار کی اور اسی کو عوام الناس تک مطلب پہنچایا اور اسی کی مطلب جو ہے انہوں نے ساتھ دیتے ہوئے اسی کو پروان چڑھانے کی کوشش کی. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ رہبانیت بڑے مطلب جو ہے زور و شور کے ساتھ عوام الناس کے درمیان بڑی پھیلتی چلی گئی. کہا جاتا ہے کہ رہبانیت کا آغاز جو ہوا وہ ہے مصر سے آغاز ہوا تھا اور مصر کے ایک بانی کا نام لیا جاتا ہے جس کا نام سینٹ انتھونی مطلب جو ہے کہا جاتا ہے. اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ 250 AD میں یہ پیدا ہوا اور 350 میں مطلب جو ہے وہ مرا. یہ مسیح کا پہلا مطلب جو ہے راہب کہا جاتا ہے. اس نے فیوم کے مقام پر, بیشتر کے مقام پر اس میں دلمیون کے نام سے ایک بڑی خانقاہ پہلی مرتبہ اس نے بنائی اور اس کے ذریعے سے اس نے لوگوں کو جمع کرنے کا وہاں پہ سامان کیا. اور اس کے بعد دوسری خانقاہ یعنی دوسری کلیسا جو بنائی گئی وہ مطلب اسی رہبانیت کے ذریعے سے ہوئی اور اسی رہبانیت کی جو بنیاد ڈالی وہ بحر احمر کے ساحل پر دیر مار انتھونیوس کے نام سے مطلب جو ہے اسے مانا جاتا ہے اور یہ وہ دوسری خانقاہ تھی. اس کے بعد اس کا آغاز مصر میں ایک سیلاب کی طرح کلیسا بنانا اور کلیساؤں کے اندر راہبوں اور راہبات کو جمع کرنا اور اس کی تعمیر کرنا, یہ بڑا مطلب جو ہے کام شروع ہونے لگا. اور اس آغاز کے ساتھ ہی 3000 تک مطلب راہب و راہبات وہاں ان کلیساؤں میں رہنے لگے اور وہاں ان کی تعمیر بھی مطلب جو ہے بڑے پیمانوں پر ہونے لگی. کہا جاتا ہے کہ 335 قبل مسیح میں ایک اور مسیحی ولی مطلب جو ہے پاکومیوس کے نام سے نمودار ہوا. اس نے بڑھ چڑھ کر اور آگے بڑھ کر جو اس نے کام کیا اس نے 10 مطلب خانقاہوں کے یعنی 10 کلیساؤں کو انہوں نے بنایا اور یہ سلسلہ اس نے شام, افریقہ, یوروپ میں اسے پھیلاوا دینا شروع کر دیا. اس طرح کلیساؤں کی بناوٹ اور کلیساؤں کی ایجاد اور اس کا بنیاد مطلب جو ہے پڑنے لگی اور ہر طرف کلیسا ہی کلیسا مطلب جو ہے بنائے جانے لگے. پہلے عیسائی تھے وہ اس نظام میں مطلب بہت زیادہ پریشانی کا ان کو سامنا کرنا پڑا تھا کیونکہ ترک دنیا اور مفلس لوگ جو اخلاق کے اس معیار کو سمجھتے تھے وہ پورے مطلب جو ہے طریقے سے شادی بیاہ کو روک نہیں پا رہے تھے. جہاں پہ مرد راہب اور خواتین راہبات ایک جگہ جمع ہو کر ایک ہی جگہ رہ رہے تھے تو وہاں پر غلاظت مطلب جو ہے جنم لینے لگی, زناکاریاں بڑے پیمانے پر ہونے لگی, بے حیائی مطلب جو ہے بڑی مطلب جو ہے آبروزنی کے کام مطلب جو ہے بہت سارے کام وہاں پہ انجام دیے جانے لگے. آخرکار 373 میں اتھانانیوس نے 379 میں اور سینٹ بالس نے 430 قبل مسیح میں اور سینٹ آکٹین نے گریگول عظیم کے نام سے راہبوں کی ایک رہبات کے قواعد کے رولز اینڈ ریگولیشن باقاعدہ طور پر اس نے بنائے اور اس طرح اس نے ایک بڑی مطلب جو ہے ایک مطلب جو ہے کام شروع کر دیا. اور اس طرح یہاں پہ راہبوں کی اور راہبات کی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو جانا اور رہبانیت کا اختیار کر جانا, دنیا کو تیگ دینا اور جو ازواجی رشتہ ہے اسے ختم کر دینا, دنیاوی دوڑ دھوپ کو مطلب جو ہے بالکل مطلب جو ہے ختم کر دینا اور اسے ممنوع اور مطلب جو ہے ناجائز مطلب جو ہے کام تصور کرنا. اس طرح کے مطلب بہت سارے رجحانات معاشرے میں اپنی جگہ بنانا شروع کر دیے. سامعین کرام, اس طرح رہبانیت کی آغاز ہو گئی. رہبانیت کی بدعت کی جو خصوصیات ہیں جسے راہب کے نام کے ساتھ جو ہم یاد کر رہے ہیں, تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ راہب کی خصوصیات کیا ہے, کس خصوصیت کے اعتبار سے ان کو راہب تصور کیا جاتا ہے اور کس طرح سے انہیں مطلب جو ہے مختلف طریقوں سے مختلف دنیا کے طور طریقوں سے انہیں دور ہٹا کر لے جایا جاتا ہے. اس کی معلومات بھی شرط اول ہے کیونکہ یہی بنیاد مطلب جو ہے بدعت کی تھی. یہی وہ بدعت تھے جو چلتے چلتے آج ہمارے درمیان امت مسلمہ کے درمیان آئے ہیں. تو آج ہمارے درمیان جو خبر پرستی ہے, آج ہمارے درمیان اولیاء کرام کی وہ مطلب جو ہے جو غلط مطلب جو ہے طریقہ کار کے ذریعے سے ان کی مختلف مطلب جو ہے ان کے آگے جھک جانا, ان پر چادریں چڑھانا, ان پر پھول چڑھانا, ان پر غلط مطلب جو ہے الگ الگ طریقوں سے بدعات میں مبتلا ہو جانا, ان کی برتھ ڈے کے نام پہ مطلب جو ہے منایا جانا, وہ ساری مطلب جو ہے جو جڑ آئی ہے وہ
وہ اسی گمراہ کن راستے بنی اسرائیل کے اسی طریقہ کار یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد عیسائیوں نے جو مطلب اپنی صحیح رہنمائی نہ ادا کرتے ہوئے جو غلط کاریاں کی اسی کے آغاز ہے اور اسی کی بنیاد ہے جو چلتے چلتے امت مسلمہ کے اندر بھی سرایت کرتی ہوئی چلی جاتی ہے. اس کی خصوصیات جاننا ضروری ہے. آئیے پہلی خصوصیت ہم دیکھتے ہیں کہ راہب مطلب جو ہے جسے کہا جاتا ہے اس کو کس طرح سے راہب کے درجے پر فائز کیا جاتا ہے. راہب کے درجے پر فائز ہونے کے لیے اس کو سخت ریاضتیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور نئے طریقوں سے اپنے جسم کو اذیت دینے کی ضرورت ہوتی ہے. ان تمام میں وہ کامیاب ہو جائے تو پھر کہیں جا کے اسے راہب کے درجے پر فائز کر دیا جاتا ہے. تو اسے جسم کی ریاضتوں میں جو مطلب مشقیں کروائی جاتی ہیں ان کی مثالیں اس طرح مجھے اور آپ کو مطلب تاریخ کے پنے اس طرح بتائے جاتے ہیں کہ سکندریہ کا ایک سینٹ تھا جس کا نام مطلب جو ہے مکاریوس تھا. ہر وقت وہ مطلب جو ہے اپنی مشقت مطلب جو ہے جس طرح ریاضت کر کے وہ مقرب ترین بندہ بننے کی جو مشقتیں کر رہا تھا ایک راہب کی حیثیت سے کہا جاتا ہے کہ 180 پاؤنڈ کا وزن اٹھائے ہوئے رکھتا اور 6 مہینے تک ایک دلدل میں وہ سویا ہوا تھا. کہا جاتا ہے کہ وہاں برہنہ جسم میں وہ مطلب جو ہے اس دلدل میں سویا رہا اور جو زہریلی مکھیاں تھیں اس کے سارے جسم کو کاٹ کاٹ کر مطلب جو ہے اسے ڈھستی رہتی اور اسے کھاتی رہتی تھی مگر وہ اس مشقت میں اپنے آپ کو اللہ کا برگزیدہ بندہ بنانے اور راہب کے درجے پر فائز ہونے کے لیے وہ برسرے پیکار تھا. اور ایک سینٹ کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ 3 سال تک وہ عبادت میں کھڑا رہا اور اس مدت میں اس میں نہ بیٹھا اور نہ ہی اس نے آرام کیا اور جب حد سے زیادہ ٹھہر ٹھہر کر اس کی سکت ختم ہو گئی تو تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ اس سینٹ نے اس مطلب جو ہے چٹان سے اپنے آپ کو باندھ دیا اور جو رسی سے اس نے باندھا تھا کہا جاتا ہے کہ رسی مطلب جو ہے جب اسے زور سے باندھ کر مطلب جو ہے کھڑا کرنے کی کوشش میں باندھا گیا تھا وہ رسی اس کے جسم کے گوشت کے اندر پیوست ہو گئی اور مطلب جو ہے وہ پھر بھی وہاں پہ کھڑا رہا. کھانا کچھ نہیں کھاتا تھا. اتوار کے دن جو تبرکات مطلب جو ہے جو آتے تھے اس کے پاس ان تبرکات کے ذریعے سے اسے کھانا میسر آتا. لوگ اس کے جو مرید تھے اسے کھانا کھلاتے اور اس طرح وہ اپنی ریاضت کی تکمیل کے لیے اس طرح کھڑا ہو کر برگزیدہ بندہ بننے کی وہ کوششوں میں لگا ہوا تھا. دوسری مطلب جو ہے اور ایک مثال ہمارے سامنے آتی ہے وہ سینٹ ہے سیمون اسٹا لائٹ کے نام سے جانا جاتا ہے جو 396 قبل مسیح سے 447 قبل مسیح تک کا یہ بڑا اکابر کے نام سے اسے جانا گیا ہے. اور اس نے جو آسٹریلیا جو تہوار ہے اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 40 دن تک فقا رہتا تھا یعنی کچھ کھاتا بھی نہیں تھا کچھ پیتا بھی نہیں تھا اور ایک بار 1 سال تک ایک ٹانگ پر اس نے کھڑا ہو کر اپنے آپ کو برگزیدہ کرنے اور اپنے آپ کو راہب کی اس سطح پر مطلب جو ہے پہنچانے کے لیے اس نے 1 سال تک ایک ٹانگ پر کھڑا رہا اور اس نے شمالی شام کے قلعے سیمون کے قریب 160 فیٹ کی بلند مطلب جو ہے ستون بنایا جس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا اوپری جو حصہ تھا وہ 3 فٹ کے گھیراؤ پر مطلب جو ہے مبنی تھا. اس پر اس نے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر 1 سال تک وہاں پہ زندگی مطلب جو ہے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو وہاں پہ اللہ کا برگزیدہ بندہ بننے کی مطلب جو ہے مشقیں کرتا رہا ریاضت کرتا رہا. کہا جاتا ہے کہ وہاں پر وہ اپنی حاجات پوری کرنے کے لیے بھی نیچے اترتا نہیں تھا بلکہ کھڑے ہو کر ہی اپنی حاجت کو پوری کر لیتا تھا. اس کی حاجت کو مطلب جو ہے صفائی کے لیے لوگ مطلب جو ہے سیڑھی لگا کر اوپر چڑھتے اور وہاں کی غلاظت کو صاف کیا کرتے تھے. دوسرا کہا جاتا ہے کہ اس کو کھانا کھلانے کے لیے اس کے جو مرید تھے وہ سیڑھی لگا کر اوپر چڑھتے اور اسے کھانا کھلا کر مطلب جو ہے کھڑے ہونے کی طاقت میسر کرنے کی کوشش کرتے تھے اور وہ اس گندگی میں کھڑا رہنا اور رسی کے اس کو باندھ کر مطلب جو ہے گوشت اس کے کیونکہ کھڑا رہ کر 1 سال تک مطلب جو ہے کھڑا رہنا اور ایک ہی پیر پر کھڑا رہنا یہ ممکنات میں سے نہیں ہے مگر پھر بھی انسانی مطلب جو ہے طاقت کے زور پر وہ مطلب جو ہے کھڑا رہا. کہا جاتا ہے کہ اس نے مطلب جو ہے اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا تھا اور اس باندھنے کے نتیجے میں جو رسی تھی اس کے گوشت میں پیوست ہو گئی تھی اور مطلب جو ہے اس کے نتیجے میں اس کے جو زخم مطلب جو ہے رسنے لگ گئے تھے اس زخموں میں کیڑے پڑ گئے تھے اور وہ کیڑے اتنے ہو گئے تھے کہ وہ مطلب جو ہے کبھی کبھی مطلب جو ہے جھڑ کر نیچے گر جاتے. جب وہ نیچے گر جاتے تو پھر مطلب جو ہے وہ مریدوں کو کہتا کہ ان جھڑے
پڑے ہوئے کیڑوں کو پھر سے مطلب جو ہے میرے جسم میں ڈال دو، اور وہ ان کیڑوں کو مخاطب ہو کے کہتا تھا کہ کھا جو کچھ خدا نے تجھے دیا ہے، یہ کہہ کر وہ ان کیڑوں کی مطلب جو ہے اس تکلیف کو برداشت کرنے کی کوشش، ایک پیر پر کھڑے ہونے کی کوشش، بغیر کھائے مطلب جو ہے زندگی بسر کرنے کی کوشش، اور اس طرح کی کوششیں کرتا رہا۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جب یہ اس کا انتقال ہوا اور جب یہ اس دنیا سے رخصت ہوا یعنی مر گیا، تو عوام الناس کے درمیان مطلب جو ہے عیسائیت کا بڑا مطلب جو ہے اکابر کے نام سے اسے مشہور ہو گیا، اور لوگ اس کو مطلب جو ہے بہت مطلب جو ہے دور دور سے دیکھنے آتے، اور اس کے آگے منت سماجت مطلب کے ذریعے سے مریدیں مطلب جو ہے بن گئے تھے، اس کے آگے مراد مطلب جو ہے پیش کرتے تھے، اور وہ تصور کرتے تھے کہ یہ اللہ کے بالکل قریب ہے، اس کی ریاضت کے ذریعے سے وہ جو مانگتا ہے اللہ رب العالمین اسے عطا کرتا ہے، اس وجہ سے اس پر چڑھاوے چڑھا دینا۔ جب یہ اس طرح کھڑا رہا اور اپنے آپ کو وہ جو ہے راہب بنانے کی کوششیں کرتا رہا، مگر دوسری طرف لوگوں کا یہ حال ہے، لوگوں نے دکانداری کو گرم کرنا شروع کر دیا، تو لوگ مطلب جو ہے جو پیسہ کمانے والے لوگ تھے، انہوں نے وہاں پر اس کی مطلب جو ہے مختلف طریقے سے وہاں پہ عمارت بنا لی، مختلف طریقوں سے اس کے لوگ زیارت کرنے آنے لگے، اور اس کے پاس اپنی مطلب جو ہے مرادوں کو پورا کرنے کے لیے بات مطلب جو ہے رکھنے شروع کر دیے۔ اس طرح ان ریاضات کے ذریعے سے رہبانیت کی پہلی خصوصیت اس طرح مطلب جو ہے ہمارے سامنے آشکارا ہوتی ہے۔ اس کی دوسری خصوصیت کی طرف چلیں کہ رہبانیت صرف مطلب جو ہے مشقت کے بلبوتے پر، ریاضت کے بلبوتے پر نہیں ہے، بلکہ دوسری کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ گندا رہنا اور صفائی سے سخت ان کو ناپسندگی مطلب جو ہے اختیار کرنے کو ان کو مطلب جو ہے ذہن مطلب جو ہے ان کی سازی کی جاتی تھی، اور ان کو کہا جاتا تھا کہ پانی جسم کو نہ لگانا چاہیے، نہانا نہیں چاہیے، گندگی میں رہنا چاہیے، کیونکہ یہ تمام چیزیں مطلب جو ہے دنیا داری ہیں، اس کے ذریعے سے ہم اللہ کے مقرب ترین بندے بن نہیں سکتے، اس وجہ سے گندگی میں رہیے، زیادہ سے زیادہ گندے رہیے، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ کے مقرب بندے بن جائیں اور رہبانیت کے اس مطلب جو ہے اعلیٰ عہدے پر فائز ہو جائیں۔ اس کے سلسلے میں تاریخ کے صفوات مثالوں کے ذریعے سے میرے اور آپ کے سامنے جو مطلب مثالیں آتی ہیں، بتایا جاتا ہے کہ سیٹ ابراہیم کے نام سے مطلب جو ہے ایک سینٹ کا نام لیا جاتا ہے، جس نے 50 سال تک منہ نہیں دھویا تھا، اور نہ ہی پانی مطلب جو ہے کے ذریعے سے اس نے پاؤں ہی مطلب جو ہے دھوئے تھے۔ ایک راہبہ کا مطلب جو ہے کنواری کے نام سلویا کے نام سے نام لیا جاتا ہے، اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے یہ جو ہاتھ کا پنجہ ہے، اس کی مطلب جو ہے جو سامنے والا حصہ ہے، اس کے علاوہ اس نے پورے مطلب جسم کو کبھی مطلب جو ہے پوری زندگی میں اس نے پانی لگنے نہیں دیا، اور نہ مطلب جو ہے اس پانی کے ذریعے سے اپنی صفائی کی، بلکہ گندگی کی ایک مطلب جو ہے بڑی فیکٹری بنی ہوئی وہ اس دنیا کے اندر مطلب جو ہے اپنے آپ کو راہب کے درجے پر فائز کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ دوسری مطلب جو ہے اور ایک خصوصیات جو اور کیا تھی، وہ رہبانیت کی یہ تھی کہ رہبانیت اجوازی تعلقات کو بالکل حرام کیے ہوئے تھی۔ اجوازی تعلق نہیں قائم ہونا چاہیے، اولاد کی تخلیق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ رشتہ وہ اجوازی رشتے کو مطلب جو ہے حرام قرار دیتے، ممنوع قرار دیتے، اور اسے ناجائز تصور کرتے تھے۔ اسی وجہ سے مطلب جو ہے اس میں مثالیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں، اس میں کہا جاتا ہے کہ سینٹ بالس نے مطلب جو ہے یہاں تک اپنی مطلب جو ہے جو کتابیں اپنے جو کوڈ مطلب جو ہے اس نے ڈکٹیٹ کروائے ہیں، ان کے مطلب مختلف بائبل میں اس طرح کے کوٹیشن مجھے اور آپ کو ملتے ہیں۔ وہ سینٹ بالس کہتا ہے کہ ہنسنے مسکرانے کو تک اس نے ممنوع قرار دیا، یعنی ہنسنا مسکرانا بھی نہیں چاہیے، بلکہ آدمی جہاں ہنستا مسکراتا ہے کہا جاتا ہے کہ وہ دنیاوی مطلب جو ہے اغراض میں مطلب جو ہے ملبس ہو گیا ہے، اس وجہ سے ہنسنا بھی نہیں چاہیے۔ راہبات مطلب جو ہے جو یہاں تک اس نے یہ کہہ دیا کہ ان کے ساتھ تعلق عورت کے ساتھ قائم کرنا تو دور کی بات ہے، اسے دیکھنا بھی مطلب جو ہے حرام ہے، جو مطلب دیکھے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اس وجہ سے عورت کو مطلب جو ہے بالکل دیکھنا نہیں چاہیے، اس لیے وہ شادی کو تو مطلب جو ہے چھوڑ ہی دیجیے۔ اس طرح مردوں کے دلوں کے اندر عورتوں کے خلاف مطلب جو ہے نفرت بٹھا دی گئی، اور ان سے تعلقات کو مطلب جو ہے ختم کرنے کی مطلب جو ہے جذبات کو ابھارا گیا، اور اسی طرح اس کے درمیان
انہوں نے مختلف مطلب جو ہے علماء کرام نے کوششیں کی. اس میں سینٹ جبرون ممتاز مسیحی کے عالم کے نام سے جانا جاتا ہے. اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ جو عورت مسیح کی رہبر بننا چاہتی ہے وہ مطلب جو ہے کنواری رہے، وہ مسیح کی دلہن بنے گی اور مطلب جو ہے اس مسیح کی ماں بنے گی. یعنی یہاں تک انہوں نے غلو کا مطلب یہ کیا کہ جو عورت اپنے جذبات کو روکے رکھے گی اور کنواری ہی زندگی میں رہے گی وہ مطلب جو ہے مسیح کی دلہن بنے گی اور جو ہے اس کی ماں بنے گی. اتنا اعلیٰ درجہ اسے ملے گا، اس وجہ سے اسے کنواری رہنا چاہیے. وہ یہاں تک کہتا تھا کہ عفت کی کلہاڑی سے اجواز تعلق کی لکڑی کو کاٹ کر پھینکنا مسلک کا اولین کام ہے. یعنی اس طرح کے کوٹیشن کے ذریعے سے عوام الناس یعنی مردوں میں بھی عورتوں میں بھی اس طرح کی مطلب جو ہے جذبات کو ابھارا گیا اور ان کے تعلق کو بالکل ختم کر دیا گیا اور ان کے درمیان جو اللہ رب العالمین نے فطری جذباتیت رکھی ہے اس کا اختتام کرنے کی کوشش اس رہبانیت کے ذریعے سے منظر عام پر آئی. کہا جاتا ہے کہ مثالیں ہمارے سامنے ازواج تعلقات کو ختم کرنے کی مثالیں اس طرح ہمارے سامنے تاریخ کے صفحات میں اور پنوں میں ہمیں ملتی ہیں کہ سینٹ نائلس کے نام سے مطلب جو ہے ایک سینٹ جانا جاتا ہے جو 2 بچوں کا راہب تھا اور اس نے مطلب جو ہے جیسے ہی وہ راہب کی مطلب جو ہے اس میں داخل ہوا اور اس کا ممبر بنا اور وہاں پہ داخل ہوا تو اس نے روتے بلکتے اپنے 2 بچوں کو اور اپنی بیوی کو مطلب جو ہے خیر آباد کہتے ہوئے وہاں سے مطلب جو ہے رخصت ہو گیا. پیچھے مطلب جو ہے بیوی بچے مطلب جو ہے رولتے رہے مگر وہ مطلب جو ہے تاریخ دنیا بن کر وہ وہاں پہ زندگی بسر کرنے لگا. سینٹ امون کے نام سے مطلب جو ہے ایک شخص کا نام لیا جاتا ہے. اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ شادی مطلب جو ہے کی گئی، شادی کی پہلی رات تھی، اچانک مطلب جو ہے اسے مطلب جو ہے پہلے ہی سے اس کی تیاری ہو رہی تھی، اچانک وہ مطلب جو ہے رہبانیت کی حیثیت سے مطلب جو ہے راہب کی اس پہ فائز ہو گیا. تو اس نے پہلی رات ہی میں اپنی بیوی کو مطلب جو ہے لمبا سا لیکچرز مطلب جو ہے جو دیا، تقریر کی، اس میں مطلب جو ہے رہبانیت کی دی اور اس تعلق کو حرام قرار دیا اور فوراً ہی اس بیوی کو چھوڑ کر مطلب جو ہے تاریخ الدنیا ہو کر مطلب جو ہے چلا گیا. یہ تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں. اور سینٹ ابراہیم شادی کی پہلی رات کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بیوی کو چھوڑ کر مطلب جو ہے ایسے فرار ہو گیا کہ وہ ڈھونڈنے کے بعد بھی مطلب جو ہے کسی کو نہیں ملا. اس طرح مطلب جو ہے صدیوں تک انتہا پسندی عروج پہ آنے لگی. ابتدا میں مطلب جو ہے یہ اجازت مطلب جو ہے پادریوں کو مطلب دے دی گئی تھی کہ جو پادری لوگ جو راہب لوگ پہلے سے شادی شدہ ہیں ان کے لیے تو اجازت ہے، مگر باقی جو اب داخل ہو رہے ہیں ان کے لیے شادی کی گنجائش نہیں ہے. مگر رفتہ رفتہ 386 قبل مسیح میں رومن سینوڈ نے تمام مطلب جو ہے پادریوں کو یہ مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر حکم جاری کر دیا کہ جو شادی شدہ ہے اگر وہ راہب کے منصب پر فائز رہنا چاہتے ہیں تو فوراً مطلب جو ہے انہیں اپنی شادی شدہ زندگی سے دستبردار ہو جانا چاہیے، انہیں الگ اور خود کو الگ کر لینا چاہیے. جو کوئی اس منصب پر فائز رہنا چاہتا ہے، اگر کوئی اس منصب پر فائز رہنا نہیں چاہتا تو پھر اسے اختیار ہے کہ وہ مطلب جو ہے جیسا مطلب جو ہے چاہے وہ اس منصب سے مسترد کر دیا جائے گا. تو لوگوں نے مطلب جو ہے نئی مثالیں ہمارے سامنے آئی کہ لوگوں نے اس منصب کی چاہ میں انہوں نے اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، اپنے روتے بلکتے بچوں کو چھوڑ دیا اور تاریخ الدنیا ہوتے ہوئے وہ مطلب جو ہے جنگلات میں چلے گئے، کلیساؤں میں چلے گئے. اس طرح نئی شروعات، نئی جگہ، نئی مطلب جو ہے چیزوں کے ساتھ ہمارے سامنے نئی منظر عام پر نئی چیزیں آنے لگیں. اس طرح یہ مختلف مطلب جو ہے مشقیں یہ بھی کرائی جانے لگیں. کلیسائیں یہ تھی کہ ان مطلب جو ہے میاں بیوی کے مطلب جو ہے تعلق کو ختم کرنے کے لیے مختلف مطلب جو ہے ان راہب اور راہبات کو مختلف طریقے سے مشقیں کروائی جاتی تھی. مشقیں کیا تھی؟ بڑی عجیب سی مطلب جو ہے داستان ہمارے سامنے آتی ہے. کہا جاتا ہے کہ ان کو مشقیں کروانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی میاں بیوی کو ایک جگہ بند کمرے میں مطلب جو ہے سونے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ کھلے آسمان تلے لوگوں کے درمیان انہیں مطلب جو ہے لیٹنے کی مطلب جو ہے اجازت دی گئی تھی. اور مطلب جو ہے یہ بھی قانون پاس کر دیا گیا تھا کہ اپنی بیویوں سے تنہائی میں بالکل نہیں ملیں گے اور اگر بات کرنی ہی پڑے ان کی بیویوں سے تعلق کے سلسلے میں تو پھر مطلب جو ہے ملاقات کے وقت 2 آدمی ان کے ساتھ جائیں گے اور وہ جب بات کر رہے ہیں تو وہ آدمی ان کی باتوں کو سنیں گے اور وہ دور کھڑے ہو کر مطلب جو ہے سوشل ڈسٹنس مطلب جو ہے اب ہم کورونا کی وجہ سے کر رہے ہیں، وہاں تو کورونا بھی نہیں
نہیں تھا مگر پھر بھی انہوں نے مطلب جو ہے اس سوشل ڈسٹینس کو مینٹین کرتے ہوئے انہوں نے اس طرح کی مطلب جو ہے کوششیں کرنا شروع کر دی تھی. سینٹ گلیوری مت کے سلسلے میں آتا ہے, اس پادری کے سلسلے میں وہ کہا کرتا تھا کہ 400 سال تک اپنی بیوی سے الگ رہا اور مرتے وقت جب اس کی بیوی قریب آئی تو اس نے کہا کہ عورت دور ہٹ جا, مجھے تیرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہے وہ زندگی کی تفصیلات جو انہوں نے رہبانیت میں غلط طریقہ کار کے ساتھ مختلف نئی مثالیں انہوں نے ایجاد کر لی. چوتھی خصوصیت جو رہبانیت کی پیش کی جاتی ہے وہ اس طرح ہے کہ سب سے دردناک بات ایک چوتھی خصوصیت ہے, اس میں رہبانیت نے ماں باپ اور بھائی بہن اور اولاد سے تعلق کو بالکل کاٹ کر رکھ دیا. ان سے تعلق کا قائم ہو جانا, ان کو تعلق کو استوار کرنا, ان سے ملنا, ان سے بات کرنا ممنوع قرار دیا گیا, کیونکہ وہ تصور کرتے تھے کہ اس طرح دنیا بھی مطلب جو ہے اغراض ہے اور اس کے ذریعے سے ہم اللہ کے برگزیدہ بندے نہیں بن سکتے اور روحانی ترقی نہیں ہو سکتی. اس لیے انہوں نے اس رشتوں کو بھی کاٹ کر رکھ دیا. تاریخ کے صفحات مثالیں دردناک قسم کی میرے اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہے. کہا جاتا ہے کہ راہب ایوارگیس کے نام سے مطلب جو ہے ایک نام لیا جاتا ہے, جس کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ اس کے ماں باپ الگ ہو کر ایک لمبے عرصے تک مطلب جو ہے بچے سے جدا ہو گئے اور وہ راہب کی حیثیت سے جنگل میں مطلب جو ہے قید ہو گیا. ماں باپ ظاہری بات ہے اپنے بچے کی چاہ میں ہر ماں باپ مطلب روتا دھوتا ہے, وہ ڈھونڈتے رہے. آخر کار مطلب کہا جاتا ہے کہ اپنے بیٹے کو معلوم ہوا کہ کہیں ہے تو انہوں نے خط لکھ کر مطلب جو ہے کسی ذرائع سے اس خط کو اس کے پاس بھیج دیا. کہا جاتا ہے کہ تاریخ کے صفحات اس شفاف قسم کے مطلب اس مرحلے کو بھی ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اس مطلب جو ہے راہب نے جو کام کیا کہ وہاں اس کے پاس اس خط کو مطلب جو ہے موصول ہوا تو اس نے اس خط کے ذریعے سے کہیں وہ بھٹک نہ جائے, اس غرض کی خاطر اس نے اس خط کو کھولا بھی نہیں ہے. جب اسے معلوم ہوا کہ یہ خط اس کے ماں باپ کی طرف سے آیا ہے اس نے اسے فوراً مطلب جو ہے آگ میں ڈال کر جلا دیا. دوسری مطلب مثال شفاف انداز میں یہ بھی ہمارے سامنے آتی ہے, وہ سینٹ تھیروڈیس کے نام سے مطلب جو ہے نام لیا جاتا ہے. اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے ماں باپ اور بھائی بہن مطلب جو ہے بہت غمزدہ تھے اور انہوں نے ایک سفارشی خطوط کے ذریعے سے اس رہبانی اختیار کرنے والے راہبوں سے تعلق تک پہنچنے کی کوشش میں وہ وہاں پہ خط لے کر ان تک پہنچنے کی رسائی حاصل کی اور خانقاہ میں پہنچ گئے جہاں پر ان کا مطلب جو ہے وہ بیٹا مطلب بھائی اور بیٹا وہاں پہ موجود تھا. تو کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی وہ وہاں پہ پہنچے ان کو ملنے سے اس راہب نے مطلب جو ہے انکار کر دیا. خط اس کے پاس موجود تھا, اجازت نامہ ان کے پاس موجود تھا, مگر مطلب جو ہے اس راہب نے باقاعدہ طور پر انکار بھیج دیا کہ میں مطلب جو ہے ان کو ملنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ایک ولی سینٹ پونم کے نام سے مطلب جو ہے لیا جاتا ہے, جس کے 6 مطلب جو ہے بھائی تھے, وہ سارے کے سارے رہبانیت اختیار کرتے ہوئے انہوں نے اپنے ماں باپ کو اکیلا بلکتا ہوا چھوڑ کر مطلب جو ہے اس رہبانیت اختیار کرتے ہوئے انہوں نے جنگل میں مطلب پناہ لی تھی. اس درمیان کہا جاتا ہے کہ ان کی ماں مطلب جو ہے روتے دھوتے ہوئے مطلب جو ہے وہاں پہ پہنچی اور وہاں مطلب جو ہے اپنے بچوں سے ملاقات کے لیے تڑپتے ہوئے وہ جب اس کلیسا کے در پر کھڑے ہو کر اس نے مطلب جو ہے ان کو پکارا تو اس ہجرے میں مطلب جیسے ہی ان 6 بیٹوں کو معلوم ہوا کہ وہاں پر ان کی ماں رہی ہے اور ماں کو جیسے ہی انہوں نے دیکھا فوراً اپنے ہجرے میں بھاگ کر چلے گئے اور اپنے ہجرے کا دروازہ بند کر لیا. ماں دروازہ پیٹتی رہی, کھولنے کی تلقین کرتی رہی, ایک بار آواز سناؤ کی صدا لگاتی رہی, مگر دردناک مطلب جو ہے حالات یہ تھے کہ لوگوں نے ان مطلب جو ہے تاریخ الدنیا راہی بننے کے جو مطلب جو شوقین لوگ تھے انہوں نے ماں کی اس پکار کو, اس میں درد بھری آہ کو انہوں نے مطلب جو ہے سننا گوارا نہیں کیا. انہوں نے نہ مطلب جو ہے انہیں مطلب اپنے آواز سنائی, نہ ہی اپنا چہرہ دکھایا, نہ ہی ملاقاتیں کیے اور اس طرح ماں مطلب جو ہے وہاں سے دردناک انداز میں وہاں پہ روتے دھوتے بلکتے ہوئے مطلب جو ہے چلی گئی اور باہر جا کر مطلب جو ہے اسی غم میں مطلب جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو گئی. سامعین کرام, اتنا ہی نہیں بلکہ سینٹ اسٹالائس کے نام سے مطلب جو ہے ایک شخص کا نام لیا جاتا ہے جو 27 سال تک اپنے مطلب جو ہے ماں باپ سے نہیں ملا. وہ روتے بلکتے رہے مگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا, مگر اس نے قسم کھائی کہ وہ اپنے ماں باپ کی شکل نہیں دیکھے گا. یہ وہ مطلب جو ہے رہبانیت کی مطلب جو ہے یہ ہے جسے قرآن مجید رہبانیت اختیار کرنے والوں کو مطلب جو ہے منع کرتا ہے, اس کے لیے مطلب جو ہے پھٹکار بھیجتا ہے اور انہیں روکنے کی مطلب جو ہے تلقین کرتا ہے جو امت مسلمہ کو کی
گئی ہے۔ اس کی وہ جو رہبانیت کی 5ویں خصوصیات کی طرف اگر ہم چلے جائیں تو اس کی دردناک مطلب جو ہے کہانی یہ ہے کہ اس میں اولاد تک کو مطلب جو ہے بخشا نہیں گیا ہے۔ اولاد کے تعلق سے کہا گیا کہ لوگ ان کی مشق کرواتے تھے کہ اولاد سے جدائی برداشت ہو سکتی ہے نہیں، اس لیے کہ اولاد بڑی کمزور مطلب جو ہے کڑی ہے۔ جہاں ماں باپ اولاد کو تکلیف میں دیکھ نہیں سکتے، اولاد کا غم برداشت نہیں کر سکتے، ان کی کسی مطلب جو ہے تکلیف میں ان کی سہ نہیں سکتے، اس کو مطلب جو ہے مشق دار پر ان کو مطلب جو ہے مشق کروائی جاتی تھی ان راہبوں کے۔ ان کے سلسلے میں ایک مثال لی جاتی ہے جو بام میوٹس کے نام سے مطلب جو ہے ایک شخص کا نام لیا جاتا ہے، جس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا 8 سالہ بیٹا تھا۔ اس کے لیے کہا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو لے آ کر کلیسا کو دے دے، جو مطلب جو ہے بغیر مطلب جو ہے تردد کے اس نے اپنے بیٹے کو کلیسا کے حوالے کر دیا۔ اس کلیسا والوں نے اس کے بیٹے کو تمام مطلب جو ہے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے باپ کے سامنے اسے ضرب و کوب کیا، یعنی مختلف طریقے سے مارا، زیادتی کرتے رہے، ظلم کرتے رہے، بچہ پکارتا رہا، آہیں بھرتا رہا اور بار بار مطلب جو ہے اپنے باپ کی طرف مطلب جو ہے چلا چلا کر مطلب جو ہے روتا رہا۔ مگر باپ کا حال یہ ہے کہ جس سلسلے میں کہا جاتا ہے کیونکہ وہ راہب بننا چاہتا تھا، اس وجہ سے اس نے اپنے بیٹے کو مطلب جو ہے تختزار پر لٹکا کر وہ خاموش بیٹھا رہا، برداشت کرتا رہا۔ آخر حد یہاں تک آئی کہ مختلف مطلب ان مشقوں میں انہوں نے اس اولاد کو، ان کے بیٹے کو حکم دیا کہ اسے مطلب جو ہے دریا میں پھینک دیا جائے۔ دریا میں پھینک دیا گیا، بچہ غوطہ کھاتا رہا اور نیچے چلا گیا۔ مگر باپ کا یہ حال ہے کہ بیٹے کو مرتا ہوا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا رہا، مگر کیونکہ اس منصب پہ پہنچنے کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو بھی مطلب جو ہے اس پر مطلب جو ہے فائز کر دیا اور وہاں پر وہ اپنے دل کو برداشت کرتا رہا۔ اسی کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ سینٹ جبرون مطلب جو ہے کہتا ہے کہ اپنی کوٹیشن میں اگرچہ تیرا بھیجا اور تیرے گلے میں باہیں ڈال کر تجھ سے لپٹے، اگرچہ تیری ماں اپنے دودھ کا واسطہ دے کر تجھے رکھے، اگرچہ تیرا باپ تجھے روکنے کے لیے تیرے آگے لپٹ جائے، پھر بھی تو سب کو چھوڑ کر باپ کے جسم کو روند کر ایک آنسو بہائے بغیر صلیب کے جھنڈے کی طرف دوڑ جا۔ اسی معاملے میں بے رحمی ہی تیرے لیے تقویٰ کے دار تک پہنچاتی ہے۔ یہ وہ کوٹیشنز ہیں جس کے ذریعے سے راہب اور راہبات کی مطلب ذہن سازی کی گئی۔ اس کے ذریعے سے مختلف طریقہ کار کے ذریعے سے ان کو ضرب و کوب کیا گیا اور اسی کے نتیجے میں یہ راہب مطلب جو ہے بنتے چلے گئے۔ آخری خصوصیت کی طرف چلیں تو وہ ہے اپنے نفس کو مارنا اور اپنی روحانی ترقی کی مطلب جو ہے ضمانت دینا۔ تو اس کے سلسلے میں خانقاہ میں جو مطلب جو ہے کوششیں کروائی جاتی تھی اس میں بڑی ذلیل حد تک مطلب جو ہے گری ہوئی حرکتیں تھی جو ان کو راہب کے حد پر پہنچانے کی کوششیں کی جاتی تھی۔ ان کو یہ جو مشقیں کروائی جاتی تھی ان کی نفسانی مطلب جو خواہشات کو کس طرح کنٹرول کیا جائے، کہا جاتا ہے کہ ان مردوں اور عورتوں کو جبکہ دیکھنے کی بھی ممانت تھی مگر ان کو مشقیں کروانے کے لیے پانی کے ایک ہی حوض میں مردوں کو اور عورتوں کو برہنہ طور پر نہانے کے لیے انہیں ایک جگہ جمع کر دیا جاتا تاکہ لوگ مطلب جو ہے کس طرح اپنے جذبات کو قابو پا سکتے ہیں یا نہیں پا سکتے وہ اس کو دیکھ سکیں۔ دوسرا یہ ہے کہ رات بھر مطلب جو ہے مرد اور خواتین کو ایک بستر پر مطلب جو ہے لیٹنے کے لیے انہیں چھوڑ دیا جاتا، پھر دیکھا جاتا کہ وہ مطلب جو ہے کس طرح مطلب جو ہے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو جبر کے ذریعے سے روک سکتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ایک ہی جگہ نہانے کے ساتھ ساتھ ان کو مختلف طریقے سے مطلب جو ہے نفس کو قابو میں پانے کے لیے مشقتیں بھی کروائی جاتی تھی۔ جو مشقیں کروائی جاتی تھی ننگے برہنہ ہو کر ایک جگہ مطلب جو ہے انہیں آنکھوں میں غض بصر ہے یا نہیں، وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ان کی طرف راغب ہوتے ہیں، ان کو مطلب جو ہے کنٹرول کرنے کے لیے مشقوں کے درمیان میں بھی ان کو ایک جگہ رکھا جاتا۔ سینٹ ایگوریس مطلب کے سلسلے میں آیا جاتا ہے جس نے اس کی تعریف میں اس طرح کوٹیشن مطلب جو ہے لکھا ہوا ہے کہ فلسطین کے راہب اپنے ضبط نفس پر اتنا قابو تھا کہ عورتوں کے ساتھ غسل کرتے، ان کی دید ہوتی، ان کے لمس سے حتیٰ کہ ان کے ساتھ ہم آغوش بھی ہو جاتے مگر ان کے اوپر فطرت کا غلبہ بالکل بھی نہ اپنے اندر وہ پاتے تھے۔ یعنی اس طرح
रहबानियत की मुख्तलिफ मशक्क़तें करा कर राहिब के दर्जे पर फाइज हो जाते और राहिब के दर्जे पर फाइज होकर अपने आप को बरगजीदा बंदे तस्वर करते थे। सामीन इकराम, ये है वो तरीक़ेकार जिसे रहबानियत के नाम के साथ ईसा अलैहिस्सलाम के बाद इस तरह का मतलब जो है गलत तरीक़ेकार बिदात मतलब दुनिया में वजूद में आए और इस तरह दुनिया फिर से मतलब जो है गुनहगारी की तरफ बढ़ने लगी। तो सवाल ये है कि इस रहबानियत के असरात मतलब जो है क्या हुए, माशरे में इसके असरात क्या पड़े, इसको भी मतलब जो है देखने की ज़रूरत है। सामीन इकराम, जब लोग हर तरफ से रिश्ते काट कर फेंक कर इस मशक्क़तों के ज़रिए से अपने दिल को संग दिल बनाने लगे तो लोगों का जो ये हाल हुआ कि इंसानी जज्बात बिल्कुल पूरी तरह से मर गए। उनके अंदर कोई जज्बात नहीं थे, उनके अंदर कोई मतलब जो है एक दूसरे को मतलब जो है चाह नहीं थी, जिसके नतीजे में मजहबी इख्तलाफात रोनमा होने लगे क्योंकि एक मतलब जो है ग्रोह इसके खिलाफ होने लगा और दूसरा ग्रोह मतलब जो है इसके हक में होने लगा। कहा जाता है कि चौथी सदी यानी 4th सदी ईस्वी में पहुंचते पहुंचते 80 से लेकर 90 फिरके मतलब जो है वजूद में आए और लोग अलग मतलब जो है नजरियात के साथ फिरका परस्ती वजूद में आने लगी। इन फिरकों में एक मतलब जो है नफरत करते, एक को मतलब जो है आग भड़काने वाले मतलब जो है बनाने वाले और कोई जलाकर राख कर देने वाले राहिब भी मतलब जो है इसमें बड़ा अहम किरदार उन्होंने अदा किया है। कहा जा करता है कि इस्कंदरिया के फिरका वाराना मतलब जो है कशमकश का अड्डा मतलब जो है बन गया था और वहाँ एक बार मतलब जो है आयरन फिरके ने जो वहाँ पे जो इसके खिलाफ था उसने बाकायदा तौर पर एक कलीसा पे हमला किया और वहाँ पे मौजूद राहिबात को उसने बाहर निकाला और निकाल कर उसने मतलब जो है कैथोलिक ग्रोह का जो गलबा था इसके नतीजे में उसने उन राहिबात को निकाल कर बरसरे आम ले आकर इनकी मतलब जो है आबरूजरी की और इन्हें खाकालूद कर दिया और इस तरह के फिरका वाराना फसादात रुजमा होने लगे। और इसके नतीजे में तीसरा काम जो दुनिया के अंदर जो इस माशरे के अंदर इसका जो रहबानियत का असर ले लिया वो ये है कि तदर्रुज और मतलब जो है फिरका परस्ती दुर्वेशी की बिना पर लोग गैर मामूली रियाजतें मतलब जो है करने लगे। लोगों की नजरों में मोतबर बनने के लिए जो मशक्कतें किए तो बहुत मोतबर बन गए, जिसके नतीजे में 5वीं सदी तक पहुंचते पहुंचते लोगों की हालत ये हो गई कि जो बिशप था यानी जो मतलब पादरी बन गए थे वो हालात इतक बढ़ गए कि उन्होंने मतलब जो है बादशाह की हैसियत से अपनी पोजीशन बना ली थी। तो इस वजह से अब वो कसर में रहने लगे थे यानी महलात में रहने लगे थे और इनकी जब सवारी निकलती थी तो लोग इनको मतलब जो है देखने के लिए, इनके मतलब जो है आगे झुक जाने के लिए, इन पर चढ़ावे चढ़ाने के लिए बड़े कसीर तादाद में लोग जमा हो जाते थे। उनकी एक झलक के लिए वारे नारे होने लग गए थे। तीसरा असर ये हुआ कि दुनिया कमाने के लिए बिशपों ने जो काम किया वो ये है कि अवामुन्नास में ये बात मतलब जो है बिठा दी कि हम मतलब जो है अल्लाह के बहुत ज्यादा बरगजीदा है, हम अल्लाह से बहुत लो लगाते हैं और इसी वजह से इस मशक्कतों की बिना पर हम इतने ज्यादा बरगजीदा हो गए हैं कि हम जो मांगते हैं वो पूरी हो जाते हैं, करामात मतलब जो है हम करा सकते हैं। इसके नतीजे में लोगों की जहनियत मतलब जो है बदलने लग गई, इसके गुरुवेदा लोग बन गए और इसी वजह से इन पर नजरें चढ़ाने लगे, नजराना ले आते, चढ़ाए जाते, खानखाओं में भेंट चढ़ाए जाते और मुख्तलिफ इस तरह की इनके कारोबार गर्म होने लगे और इस तरह से नफ्स कशी के मतलब जो है मुख्तलिफ मतलब जो है दूसरी तरफ मतलब जो है होने ये लगा कि जहां पर मतलब जो है राहिबात को जहां वो अपने आप को मुख्तस करके वो राहिब या नन बन गए थे उनके साथ मतलब जो है जनाकारी करना, उनके साथ आबरूजरी उनकी करना, उनको जबरदस्ती मतलब जो है अपने मतलब जो है आबरूजरी का हथियार बना लेना, ये मतलब जो है उस वक्त के हालात आम हो गए। उसे मतलब जो है एक दर्जा दिया गया कि ये एक मतलब जो है इबादत है और इसमें जो हिस्सा देगा और पादरी का जो मतलब जो है दिल निभाएगा वो मतलब जो है बरगजीदा होगा, या तो वो मरियम अलैहिस्सलाम की मतलब ईसा अलैहिस्सलाम की माँ बन जाएगी या ईसा अलैहिस्सलाम की बीवी बन जाएगी। इस तरह की बातें मतलब जो है अवामुन्नास में मतलब जो है आम होने लगी। इसका चौथा असर जो हुआ राहिबों की एक मतलब जो है जो पहले जिन्होंने मशक्कत कर की थी उन्होंने तो ये बाजार गर्म कर ही लिया था, मगर कुछ मतलब जो है चुगली किस्म के मतलब जो है बहुत सारे वलिया
اولیاء ولی کرام بھی وجود میں آئے، انہوں نے بھی اپنے بازار کو گرم کرنے کی کوششیں کی، اس وجہ سے مختلف قسم کے غلط مطلب جو ہے بیانات مطلب جو ہے لوگوں کے سامنے، واقعات مطلب جو ہے لوگوں کے سامنے، عوام الناس کے سامنے عام کرنے لگے کہ فلاں ولی مطلب جو ہے فلاں اتنا برگزیدہ ہے، مختلف طریقے سے وہ لوگوں کو لبھاتا ہے، مختلف طریقے سے وہ اللہ کا مطلب جو ہے کرامت کرنے والا مطلب جو ہے ولی کرام ہے۔ اس طرح کی غلط سازی، چغل سازی مطلب جو ہے دنیا پرستی میں مطلب جو ہے انہوں نے مطلب جو ہے عام کرنا شروع کر دیا، اپنا لباس انہوں نے مطلب جو ہے چینج کر لیا، درویشی انہوں نے اختیار کر لی، اس طرح بھیس بدل کر غلط قسم کے مطلب جو ہے ولی بھی مطلب جو ہے دنیا میں وجود میں آنے لگے، اور انہوں نے بھی اپنی مطلب جو ہے دکان گرم کرنی شروع کر دی۔ اور پانچواں مطلب جو ہے جو نقصان معاشرے کے اوپر اثر انداز ہوا وہ یہ ہے کہ انسانی فطرت کو مار مار کر حال یہ ہو گیا کہ کلیسا اور خانقاہیں بد کرداری کا اڈا جہاں پہ بن گئی تھی، یہ بد اخلاقیاں گرتے گرتے اس سطح تک مطلب جو ہے پہنچ گئی کہ 8ویں اور 9ویں صدی تک پہنچتے پہنچتے مذہبی تاریخ کا ایک داغ بن کر رہ گئی۔ اور 10ویں صدی میں اطالوی بشپ مطلب جو ہے اس طرح کوٹیشن میں لکھتا ہے کہ اگر چرچ میں مذہبی خدمات انجام دینے والوں کے خلاف بد چلنی کی سزائیں نامزد کرنے کا قانون عملاً جاری کر دیا جائے تو لڑکوں کو چھوڑ کر کوئی سزا سے نہ بچ سکے گا، اور اگر حرامی بچوں کو بھی مذہبی خدمات سے الگ کر دیا جائے تو شاید چرچ کے خادموں میں کوئی لڑکا باقی نہ رہے گا۔ یعنی اتنی بد کرداری وہاں پہ وجود میں آئی، اور آخرکار قرون وسط کا مصنفین اپنی کتاب میں مطلب جو ہے اس طرح لکھتے ہیں کہ چرچ کے راہبات اور خانقاہیں بد کرداری کا اڈا مطلب جو ہے بن گئی تھی، اور ان کی چار دیواری میں نوزائیدہ بچوں کا قتل عام ہو جاتا تھا، اور مذہبی کارکن ناجائز مطلب جو ہے تعلقات قائم کرنے میں بہت عام مطلب جو ہے کردار اختیار کیا تھا۔ یہ تاریخ مجھے اور آپ کو رہبانیت کی وہ مطلب جو ہے ڈارک ایج کی مطلب نشاندہی کرتی ہے جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انہوں نے اس طرح کا طریقہ کار اپنا کر انہوں نے دنیا کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا، اور اس طرح عیسائیت مطلب جو ہے وجود میں آئی۔ اور اسی درمیان میں کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو عقیدے پر قائم تھے وہ لوگ اس عقیدے کو بھول گئے تھے جس کے خاطر مطلب جو ہے وہ حواریین اور انصر اللہ کے نام کے ساتھ قرآن مجید میں یاد کیے گئے ہیں، اپنے عقیدے کو چھوڑ بیٹھے، اپنے طریقہ کار کو چھوڑ بیٹھے، اپنی رہنمائی کو چھوڑ بیٹھے، اور مختلف طریقوں کے ساتھ اس طرح دنیا بد اخلاقی کی طرف گامزن ہونے لگی، اور اس طرح برائی سے برائی کی طرف گامزن ہوتے ہوئے وہ برے راستوں کی طرف مطلب جو ہے چلتی ہوئی چلی گئی۔ سامعین کرام، ان واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر میں اور آپ دیکھیں تو تاریخ کے صفحات مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس طرح وہ مطلب جو ہے دور گزرا جہاں پہ انسانی تاریخ مجھے اور آپ کو پکار کر کہہ رہی ہے کہ غلط کاریاں کس طرح وجود میں آتی ہیں، کس طرح سے ایک چیز کو مطلب جو ہے جہاں اللہ کا طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کو چھوڑ کر دوسرا انسانی طور طریقوں کے مطابق اس چیز کو روکنے کی کوشش کی جائے تو وہ مطلب جو ہے وہاں پہ رکتا نہیں ہے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ وہاں سے وہ مطلب جو ہے غلط کاریاں جنم لیتی ہیں، کیونکہ اللہ طریقہ کار کو بتاتا ہے کہ جس طرح سے اصلاح ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ کی سرزمین پر اپنے مطلب جو ہے بندوں کو صحیح کرنے کا ایک طریقہ رکھا ہوا ہے، اسی طریقے کی نشاندہی کے ساتھ چلنا ہماری مطلب جو ہے صحیح عکاسی کا مطلب جو ہے دین کی ہے۔ اس راستے کو چھوڑ کر جو مطلب جو ہے دوسرے طریقے کو اپنائیں گے وہ اس راستے سے بہت دور مطلب جو ہے نکلتے ہوئے چلے جائیں گے۔ سامعین کرام، اس طرح یہ واقعہ ہمارے لیے اس طرح مطلب جو ہے اختتام پذیر ہوتا ہے کہ یہاں اس وقت فلسطین کے جو حالات تھے، اس وقت کے اس کے گرد و نواح کے واقعات تھے جہاں پر مطلب جو ہے بنی اسرائیل مطلب جو ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد مطلب جو ہے جو حالات پیش آئے ان 4-5 صدیوں کے درمیان میں اس طرح تہس نہس ہو کر رہ گیا، اور ساری غلط کاریاں وجود میں آئی۔ ایک چیز کو روکنے کے لیے انہوں نے دوسرے مطلب جو ہے طریقے کو جو سخت مطلب جو ہے ریجڈ طریقے سے انہوں نے اپنانے کی کوشش کی تو طریقہ کار کچھ اور بدلے، جو زناکاری کی مطلب جو ہے روک تھام کے لیے وہ مطلب جو ہے تاریخ الدنیا بن گئے تھے، وہی زناکاریاں، وہی آبروزری، وہی بے حیائی، وہی گناہ پھر مطلب جو ہے ان کے قصر یعنی ان کے محلات میں مطلب عود آئی، اور اسی خرابی کو روکتے روکتے انہوں نے پھر سے دنیا کو خراب کر دیا تھا۔ یہ تاریخ مجھے اور آپ کو آنکھیں کھولنے کے لیے بار بار پکار کر کہہ رہی ہے کہ آیا آج میں اور آپ بھی اسی منزل پر رواں دواں ہیں؟ کیا آج امت مسلمہ کے تاریخ بھی مطلب جو ہے اسی مطلب جو ہے راستے پر گامزن ہے؟ کیا ہمارے بھی مطلب جو ہے پنے اسی طرح مطلب جو ہے میرے اور آپ کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں، یا کوئی اور طریقہ کار ہے جس کی بنا پر مجھے اور آپ کو صحیح راستے کی طرف گامزن ہونے کے لیے آیات کریمہ، واقعات بنی اسرائیل پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اپنی اصلاح
اصلاح کرو، اپنی نظر ثانی کرو، اپنا محاسبہ کرو، اپنا احتساب کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے. کیونکہ آج ہماری امت مسلمہ کا حال دیکھا جائے، وہاں پر بھی خبر پرستی عام سی ہو گئی ہے، وہاں پہ چڑھاوے چڑھانا وہاں عام ہو گیا ہے. اولیاء کرام کے مختلف ایسی کرامتوں کی داستانیں آج ہمارے پاس ایسی پھیلی ہوئی ہے، جن کے آگے جا کر ہم ان اولیاء کرام کے بتائے ہوئے نقش قدم پر تو نہیں چلتے، ان کے صحیح گائیڈ لائن کو تو فالو نہیں کرتے، بلکہ ان کے آگے چڑھاوے چڑھانا، ان کو اللہ کا مقرب ترین بندہ بننا، ان کو وسیلہ تصور کرنا، یہ تمام وہ کار کر دیا گیا ہے جو بنی اسرائیل کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے میرے اور آپ تک چلتی ہوئی آئی. اس کی روک تھام مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی آیات بار بار پکار کر کہہ رہی ہے کہ جو لوگ جاننے والے ہیں وہ نہ جاننے والوں تک رابطہ قائم کریں، ان سے صحیح اصلاح کی کوشش کریں، کیونکہ مومن کا آئینہ ہے. اگر اس مصداق میں ہم ایک دوسرے کو آئینہ نہ دکھائیں گے تو یقین جانیے اگر بولنے والے، جاننے والے اور علم رکھنے والے اگر صحیح عکاسی عوام الناس تک نہ پہنچائیں تو لازماً اللہ کے دربار میں ان کی پکڑ ہوگی. اور اگر جو نہ جاننے والے ہیں وہ اگر جاننے والوں کے پاس راستہ ہموار کرتے ہوئے نہ جائیں اور ان سے رابطہ قائم کرتے ہوئے اپنی رہنمائی حاصل نہ کریں تو ان کی بھی پکڑ ہوگی، اور دونوں اس جہنم کی اس آگ میں جلائے جائیں گے جہاں کے عذابات سخت ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم ایسی جگہ ہے جہاں انسان نہ جی سکتا ہے نہ انسان مر سکتا ہے. کیا میں اور آپ اس راستے کو جانے کے لیے تیار ہے؟ کیا میں اور آپ اللہ کی اس پکڑ سے بچانے کے لیے اپنے لیے کوئی راستہ ہموار کر چکے ہیں؟ کیا امت مسلمہ کے لیے میری اور آپ کی زبان حق کا بل بوت قائم کرنے کے لیے زبان پکار رہی ہے؟ کیا میرا اور آپ کا کردار پکار رہا ہے؟ کیا میرا اور آپ کا ہاتھ ان ہاتھوں کو روک رہا ہے جہاں پر ظلم ہو رہا ہے، جہاں پر زیادتی ہو رہی ہے، جہاں پہ بدعات ہو رہی ہے، جہاں پہ رسومات ہو رہی ہیں؟ اگر نہیں ہے تو نہ آپ بچ سکتے ہیں نہ میں بچ سکتی ہوں، دونوں ایک ہی کٹہرے میں ہیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. حساب کے لیے اذان انسانوں کے کانوں میں گونج چکی ہے. کب اقامت ہوگی، کب میری اور آپ کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، مجھے اور آپ کو نہیں معلوم. لمحہ وقت کی تیزی کے ساتھ قریب آ رہا ہے، اس سے پہلے سدھر جانا میری اور آپ کی بھلائی ہے، میری اور آپ کی نجات ہے، میرے اور آپ کا جنت میں جانا فلاح کے دروازے کھولنے کے لیے مصداق میں ہے. سنیے، کوشش کیجئے اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو بدلاؤ کی کوشش کیجئے. اللہ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو صحیح سوچنے، اس پر عمل کرنے، اپنی بدلاؤ کے لیے پلاننگ کرنے، ترجیحات کو مرتب کرنے اور صحیح رخ کے ساتھ شعوری احساسات کے ساتھ، ایمان کیفیت کے ساتھ اسلام میں داخل ہونے اور اپنے آپ کی صحیح اصلاح کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.